ہم سب مسلمانوں کے دو گروہوں نے صدیوں تک مسلمانوں پر حکمرانی کی، حکومت کی، بڑی بڑی سلطنتیں بنو امیہ اور خلافت عباسیہ، دونوں کا جب آپ تاریخی طور پہ جائزہ لیتے ہیں، سوال یہ پوچھا گیا ہے تو ان میں سے بہتر کس کو پاتے ہیں؟ یعنی گورننس کے اعتبار سے کوئی علم کی خدمت کی ہے، کوئی ادارے بنائے ہیں، کوئی کنٹینیوٹی رہی ہے، امن و امان قائم کیا ہے، عام عوام ہے ان کا کوئی اس میں فائدہ ہوا ہے، بڑے لمبے عرصے تک مختلف خطہ ارض میں یہ راجمان رہے، کون بہتر رہا آپ کی نظر میں ان سے؟ دونوں ہی کے ہاں بہت غیر معمولی چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جس تہذیبی ارتقاء پر آپ بہت فخر کرتے ہیں ہسپانیہ میں، وہ بنو امیہ ہی نے قائم کیا۔ اسی طرح خود بنو امیہ نے جو خدمات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انجام دیں وہ بھی معمولی نہیں ہیں۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں تو تعمیرات میں، نظم حکومت کو اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے جدت عطا کرنے میں، نئی چیزوں کو رنگ آہنگ کے ساتھ خود اس بدوی تہذیب کے ساتھ ہم آہنگ کرنے میں بڑا غیر معمولی کردار ادا کیا ہے۔ علوم کی جتنی خدمت ہوئی ہے وہ اسی دور میں ہوئی ہے۔ اچھا، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس کی بنیادیں اسی دور میں پڑی ہیں۔ قرآن مجید کی جو قرأت اس وقت ہمارے پاس ہے، اس کو مصحف پر انہی لوگوں نے ثبت کیا۔ اسی طرح جو روایت یا حدیث ہے، اس کی تدوین کی ابتدا ہی عمر بن عبدالعزیز نے کی۔ یعنی اگرچہ اس سے پہلے لوگ انفرادی طور پر یہ خدمت انجام دے رہے تھے، لیکن ریاست کی سطح پر انہی نے یہ اقدام کیا۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جو گنوائی جا سکتی ہیں۔ تاہم یہ حکومتیں کوئی صدیق و فاروق کی حکومتیں نہیں تھیں، ان کے ہاں نقائص بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، بعض ظالمانہ اقدامات کی مثال بھی دی جا سکتی ہے۔ بنو عباس کا بھی وہ دور جس کو آپ کہتے ہیں کہ جس میں علوم کے تراجم ہوئے ہیں، جس میں مسلمانوں نے ایجادات بھی کی ہیں، جس میں خود ان کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے کہ جس کے نتیجے میں ان کے اپنے ارتقاء کے بہت سے پہلو ہیں جنہوں نے اگلی نسلوں کے لیے بنیادیں فراہم کی ہیں۔ یہ جتنے باہر کے علوم آئے ہیں وہ اسی عباسی دور میں آئے ہیں۔ فلسفہ اسی دور میں مسلمانوں کے لیے ایک آشنا کرنے والی چیز بنا ہے۔ اسی طرح ہندی مذاہب، ہندی تہذیب، اس کا بھی حقیقی معنی میں ادراک اسی زمانے میں ہوا ہے۔ عجمی تہذیب کو بھی، جس کی بہرحال کئی ہزار سال کی تاریخ تھی، ٹھیک طریقے سے سمجھنے کا عمل اسی زمانے میں ہوا ہے۔ بیت الحکمت بھی آپ نے سنا ہوگا۔ تو علم کی خدمت جو کچھ ہوئی وہ بھی ہوئی۔ اس میں بھی بعض ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو کہا جا سکتا ہے کہ ظلم و عدوان کے واقعات ہیں۔ وہ تو خیر استبدادی حکومتوں میں ہوتا ہی ہے، کیونکہ بنیادی طور پر تو یہ ملوکیت ہی کی طرح کی حکومتیں تھیں۔ تاہم ایک چیز بہت مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ ملوکیت قائم ہو گئی اور جیسے کہ دنیا بھر میں ملوکیت کا خاصہ رہا ہے کہ بادشاہ نے جو کہہ دیا وہ قانون ہے۔ قانون کے حد تک ہمارے فقہا نے جو خدمت انجام دی تھی وہی اصل میں ہماری عدالتوں میں قانون کا حوالہ بنا۔ اچھا، اور اس کے نتیجے میں کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ یہ چاروں اقدار جن کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ اس طرح تو روبہ عمل نہیں ہو سکیں جس طرح دور حاضر میں ہم چاہتے ہیں یا ہو رہی ہیں کسی جگہ کے اوپر، لیکن قانون کی حکمرانی بڑی حد تک قائم رہی۔ اور اس قانون کی حکمرانی کا یہ معاملہ رہا کہ بعض اوقات بہت باجبروت بادشاہوں کو بھی جب فقہا نے، علماء نے توجہ دلائی یا ان پر نقد کیا تو ان کو ماننی پڑی وہ بات۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ استبدادی حکومتوں میں، ملوکیت میں، بادشاہت میں قانون کی حکمرانی بھی اگر قائم ہو جائے تو کیا کہنے۔ اور وہ قانون بہت سے شخصی حقوق کا تحفظ کر رہا تھا، تو اس میں بھی یوں سمجھ لیجئے گویا انسان کے بنیادی حقوق سے متعلق بھی اگر آپ سیاسی معاملات کو تھوڑا الگ کر لیں تو بڑی حد تک لوگوں کو حفاظت حاصل رہی۔ یعنی یہ بات کہ کسی کی جان، کسی کے مال، کسی کے آبرو کے خلاف اقدام کا حق کب حاصل ہوتا ہے، اس کو اسلام نے متعین کیا تھا، فقہا نے اس کو متعین کیا، تو بنیادی حقوق کو بھی بڑی حد تک حفاظت حاصل رہی۔ جمہوریت اس طرح سے قائم نہیں ہو سکی، وہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کا باعث کیا بنا۔ میں یہ بتا چکا ہوں کہ جب سلطنت بہت بڑھ گئی تو اس میں کوئی جمہوری نظم بنانا ممکن نہیں ہوا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام نے جو اصول بتایا تھا امرہم شورا بینہم کا، اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہو سکا۔ اگر سلطنت اس جگہ تک نہ پھیل جاتی اور 3 بر اعظموں کو نہ چھوتی اور اتنے ممالک اس کا حصہ نہ بن جاتے، اور پھر یہ کہ وہ مفتوح ہو کر، ظاہر ہے وہ قومیں آئی ہیں، تو پھر شاید جو نظم خلفائے راشدین نے پیدا کیا تھا وہ آگے چلتا رہتا۔
اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوا۔ تو ہمارے دین میں اصول یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو راہ دکھائی ہے کسی موقع پر عمل کرنا ممکن نہ رہے، جیسے کہ بعض موقعوں پر جو چیزیں حرام کی گئی ہیں آدمی ان کو بھی کھانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، اسی طرح اجتماعی زندگی میں بھی بعض اضطرار پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو اضطرار پیدا ہوا اس میں پھر بہترین نظام ملوکیتی تھا، یعنی اگر جمہوریت یا امرہم شورا بینہم یا اسی طرح ارباب حل و عقد کے مشورے سے کوئی نظام قائم کرنا ممکن نہ ہو تو پھر دنیا میں اب تک جتنے تجربات ہوئے ہیں ان میں سب سے بہتر ملوکیتی ہے، اس کو انہوں نے اختیار کر لیا۔ تو یہ تو اس طرح نہیں ہوا، یہ جو قوموں کا حق خود ارادی ہے اس کا اس وقت کوئی تصور نہیں تھا، فتوحات کا زمانہ تھا، ہم نے فتوحات کر لی ہیں تو وہ ہماری سلطنت ہے، کسی اور نے کر لی ہے تو وہ اس کی سلطنت ہے، یہی طریقہ تھا۔ تو بحیثیت مجموعی یہ حکومتیں اچھی حکومتیں رہی ہیں اور انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، علم کی بھی، لوگوں کی بھی۔ بنو امیہ کا معاملہ اگر آپ تقابل کر کے دیکھیں تو بنو عباس سے دونوں جگہ بہت بہتر رہا ہے۔ اچھا، یعنی ادھر بھی جو مرکزی سلطنت تھی اور ہسپانیہ میں